جناب ناصر اقبال صاحب، KNF کے عہدیداران، تنظیم فانوس کے عہدیداران، معزز اساتذہ کرام، عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع اس وقت معاشرے کا انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور یہ بنیادی خرابی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں نشے کی منشیات کی لت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت آج کی صورت میں نوجوان طبقہ، خصوصاً تعلیمی اداروں کا نوجوان طبقہ براہ راست ان کا ٹارگٹ ہے۔ غریب کلاس براہ راست ان کا ٹارگٹ ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے ایک خاتون ڈرائیور نشا کے بارے میں سنا ہوگا۔ انسانی آزاد کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مشہور سنگر یو ہنی سنگھ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں اور دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے سنگر بنے، اور جب یہ اس لت کا شکار ہوئے، اس نشے کی لت کا شکار ہوئے، تو ان کو گمنامی میں جانا پڑا۔ ان کے اعصاب اس قدر اس سے متاثر ہوئے کہ وہ اسٹیج پر اپنا دماغ کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے تھے اور اول پول کرنا شروع ہو جاتے تھے، جو پبلک کی نظروں میں گر گئے، اپنی شہرت کھو دی، اور 7 سال انہوں نے گمنامی میں گزارنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کی، اور آج وہ اینٹی نارکوٹک جو مہم ہے اس کا ایک اہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لاکھوں طالب علم اس برائی میں پڑ چکے ہیں۔ ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ بارڈر پر اسمگلرز کو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوششیں ابھی تک یہ برابر ثابت نہیں ہو رہی، تو اپنے لاعمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اقدامات براہ راست اس نشے کی لت کو، ان اسمگلرز کو روکنے میں مددگار ثابت، مہنگائی فراہم کرنے کا سبب بنے۔ کچھ امید کرتا ہوں کہ ہمارے طالب علم اس پروگرام سے بھرپور مستفید ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ Is the principal of Adarji Government Science College, Professor Nasir Iqbal, to provide us knowledge on how to prevent the spread of drugs in our society. Please welcome Professor Nasir Iqbal. کراچی کے تعلیمی اداروں میں مجھے خدمات انجام دیتے ہوئے تقریباً 32 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس دوران میری جو آبزرویشن رہی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری فورسز کے جو ادارے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنی اس یوتھ کو اور یہاں کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کو آن نہیں کر
پہلے ہی ہوتا تھا کہ گلی محلے میں اگر کوئی بچہ جو ہے اس نے اسموکنگ شروع کی تو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا تھا، چھپ کے کرتا تھا یہ کام، اور ڈرتا تھا کہ اس کی گلی کا کوئی فرد یا اس کے محلہ اس کے بعد پھر یہ نشے کی جو عادت ہے، شروع میں دیکھتا تھا بچپن میں کہ محلے میں جو ہے کچھ مشہور تھے کہ یہ جرسی، اور وہ جرسی جو ہے وہ بھی کسی جگہ چھپ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور محلے کے جو دیگر لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو، نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے پڑوس کے بچے کو منع کیا کرتے تھے کہ ان کے قریب نہ جائیں یا اس کے قریب سے نہ گزریں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ میرے قریب میں وہ بچے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہیروئن کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، گھر والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا بجائے اس کے کہ اس کا علاج کروائیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو سگریٹ سے چرس کا عادی بنا، پھر چرس سے جو ہے وہ افیون یا ہیروئن کا عادی بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ شیشے کی لعنت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ شیشہ آج کل فیشن بن گیا، اور جتنی بھی ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایڈکشن نہیں ہے۔ اور میں اکثر پوش ایریاز میں دیکھتا ہوں کہ مدر یعنی امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور سب مل کے شیشہ پی، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جسٹ فلیور ہے اور یہ فیشن ہے، یہ اسٹیٹس ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک شیشہ ہے اٹ از اکول ٹو 500 سگریٹس۔ یہ شیشہ جو ہے وہ 500 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ ہم کیوں منع نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہم ان ساری چیزوں کو آن نہیں کر رہے، ہم اپنے تعلیمی اداروں کو آن نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر کو آن نہیں کر رہے، ہم اپنے محلوں کو آن نہیں کر رہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فورسز کام نہیں کر رہی، فورسز تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ اپنے بارڈر پہ جو ہے خدمات انجام دے رہی ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو روک رہے نہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کا بچہ ہے۔ اگر یہ ایک بچہ خراب ہوگا تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ خراب ہوں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں، میرا سبجیکٹ جو ہے بایولوجی، میں بچوں کو جب پڑھا رہا ہوں تو میں ان سے ایسے ہی ہنستے ہوئے کہتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ MBBS بننے کے بعد جو ہے یہ سارے کام، MBBS کرنے کے بعد آپ یہ سارے کام شروع کریں گے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ نگری اور لیاری ایکسپریس وے، اس کے نیچے جو ہے وہ سرجن لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ انجیکشن لگانا کہاں پہ ہے اور کہاں سے جلدی اثر ہونا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک وہ سرنج جو ڈرگ کے لیے یوز ہو رہی ہے، وہ ایک سرنج جو ہے وہ 10-15 لوگ یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈز کی ڈیزیز ہے۔ اور یہی لوگ اگر فیملی والے ہیں تو یہ جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں، ان کے اپنی بیوی کے ساتھ ان کا سیکشول کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ ایڈز کی ڈیزیز اس شخص سے اس کی بیوی میں، اور اس کی بیوی سے اس کے پیدا ہونے والے بچے میں۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ ایک شخص نشے میں مبتلا ہوا، لیکن اس کی وجہ سے آگے کتنی قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ اس کی فیملی کے اندر جو ہے منتقل ہو گئی۔ ابھی ریسنٹلی میں اپنی جو خاص طور پہ ظاہر علاقوں میں کام کرنا جو ہے وہ ہماری پولیس فورس کا ہے،
شاہراہوں پہ، بارڈر پہ اور دیگر جگہوں پہ کام کرنا جو ہے وہ ہماری اینٹی نارکوٹک فورس یہ ہے۔ کیا ہمارے پولیس اسٹیشنز کے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے سپلائی ہوگی؟ آپ پیاری ایکسپریس پہ چل کے دیکھیں، سوراب پور سے شروع کریں اور آگے ماری پور تک چلے جائیں، آپ اس کے بالکل کنارے پہ جو ہے وہ آپ کو سارے ہیروئنچی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقیناً وہاں سپلائی ہو رہی ہے، اور جب سپلائی ہو رہی ہے تو وہ جس کا بھی ایریا بنتا ہے، جس کا بھی علاقہ بنتا ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے، کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ شارٹ فال پبلک میں بھی ہے اور شارٹ فال جو ہے وہ ان اداروں کی طرف سے بھی ہے۔ اگر ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ تعلیمی ادارے اس نشے کی لت سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا اپنے اداروں کے جو لوگ ہیں، اس وقت سب سے بڑا جو فیکٹر اور میری آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ جو میں نے کیے وہ کیا ہے کہ بچے آج کل یہ جو اسکول سے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکول اور اچھے اسکول جو جانے جاتے ہیں جہاں پہ ہماری اپر کلاس کے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ خاص طور پہ یہ ویب، شیشہ، یہ چیزیں جو ہیں اسکول لیول پہ شروع ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن ہوئے، آپ دیکھیں اس چیز کو کہتے ہیں آن کرنا، تو یہ بچے ایڈمیشن لے کے عادل سائنس کالج جو کہ پورے سندھ کا ٹاپ موسٹ کالج ہے جہاں سب سے زیادہ میرٹ ہے، میں نے ایک تو ڈسپلن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ایک ویجیلنس ٹیم ہے جس کا کام جو ہے وہ ہر کلاس کے بعد جو ہے وہ تمام کلاسز کا وزٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بچوں کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس پہ نظر رکھنا ہے۔ تو ایک کلاس میں اسلامیات کے ٹیچر جو ہے وہ نہیں پہنچے، اس کلاس میں سے 2 بچے جو ہیں وہ باہر آئے، اور باہر جو ہے وہ ایک ایسی خالی جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بیگ نکالا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پلانے لگے۔ تو ہمارے جو ٹیچر تھے جو وزٹ پہ تھے وہ ان کو لے کے میرے پاس آ گئے، اور میں نے فوراً ہی ان کے پیرنٹس کو جو ہے بلوا لیا، اور ان بچوں سے جب انویسٹیگیشن کی تو ان بچوں نے یہی بتایا کہ یہ کلاس میں جو ہے وہ دوسرے بچے جو ہے وہ یہ پیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اس کی عادت پڑی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے اب میں نے ان 2 دوسرے نئے دوستوں کو شامل کیا۔ تو یہ ہے پوری ایک چین اس طرح سے چلتی ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنا ہے، ہم سب کو جو ہے اپنے بچوں پہ چیک رکھنا ہے، گھر پر پیرنٹس کا کام ہے۔ ایک اور جو بات میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اسکول والا معاملہ ہو گیا، بعض ان میں سے 2 بچوں کے پیرنٹ نے کہا سر ہم تو بچے کو اسکول پہ گیٹ پہ چھوڑتے تھے اور گیٹ سے ہی پک کرتے تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ بچہ شام میں کسی کوچنگ سینٹر میں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو میں نے کہا بس پھر یہ کوچنگ سینٹر کے باہر آپ دیکھیں پان کے کیبن، سگریٹ کے کیبن جس پہ حکومت نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن وہ سرے عام، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں چیزوں کو آبزرو کرتا رہتا ہوں، تو وہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بائک پہ آتے ہیں، اور یہ جو نشہ ہے یہ سستا نشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ خرچی دیتے نہیں ہیں، یہ کیسے پورا کر لیتے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ 3-4 دوست مل کے پیتے ہیں، اور پھر جب ان کے پیسے پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد جو ہے یہ موبائل اسنیچنگ کی طرف آتے ہیں، یہ ڈکیتی کی طرف آتے ہیں، اور دیگر برائیوں میں جو ہے مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے
ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہماری گلی میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں کا بچہ ہے، یہ کہنا ہے کہ میرا بچہ. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس دن جو ہے وہ ہم سب ان ساری چیزوں کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور یہ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ مل کے کام جب کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے جو ہے یہ نشے کی عادت جو ہے جو لوگوں میں زہر گھول رہی ہے یہ اب نہ ہو. ایسا کوئی راستہ نہیں. یہ کام بہت آسان ہے، بس صرف چیزوں کو اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ نشے سے پاک ہو. کام کر رہی ہے. ہمارا جو ڈومین ہے وہ ٹوٹلی منشیات کو ڈیل کرنا ہے. ہمارا ادارہ بیسیکلی 3 ڈومینس میں کام کرتا ہے: ڈرگ سپلائی ریڈکشن، ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن اور انٹرنیشنل کوآپریشن. ڈرگ سپلائی ریڈکشن کے ڈومین کو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، جس میں ہم لوگ سپلائی کو روکنے کے لیے، یعنی کہ جو بھی منشیات کے اسمگلرز ہیں، ڈیلرز ہیں، ان کو پکڑنے یا منشیات کی جو سپلائی ہے اس کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ہماری انویسٹیگیشن سے لے کر پروسیکیوشن تک سارا پروسیس ہے. کیونکہ منشیات کی جو ہمارا اسپیشل ایکٹ ہے وہ ایک الگ کنٹرول نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ ہے، جس کے تحت ہی ہم جو اسمگلرز ہیں تک سارا پروسیس لے کر ہمارا ادارہ چلتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 95%، 96% کے آس پاس اینولی ہے. دوسرا جو ہمارا ڈومین ہے وہ ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کا، جس کے تحت آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. ہمارا یہ ڈومین جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اویئرنیس سے ریلیٹڈ. ڈیمانڈ کو روکنے کے لیے اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کہاں نقصان دہ ہے، کس طرح نقصان دہ ہے، اس کے کیا اثرات ہیں ہماری باڈی پر، ہمارے مائنڈ پر. اس سلسلے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کس ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں کوئی انفارمیشن دینے کے لیے، یا اگر آپ کو ہم سے کوئی مدد چاہیے تو اس سلسلے میں سب کچھ بتانے کے لیے جو ہمارا ڈومین کام کرتا ہے وہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے. تیسرا ہمارا ڈومین ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، جس میں ہم باقی ملکوں کے ساتھ پیغام رکھتے ہیں، MOU سائن کرتے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل کوئی اسمگلرز ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے ہم اسے اپناتے ہیں. یہ میں اس سب کے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کام کرتی ہے. ہمارے پورے سندھ کے 5 MATRC ہیں، ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریٹیگریشن سینٹرز. حیدرآباد اور ایک سیکٹر میں یہ تو ہوگی تھوڑا بہت ادارے کو لے کے بات ادارہ کام کیسے کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی ان کے بارے میں نہیں جانتے. تو ہماری جو فورس ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبر آف فورس ہے، جس میں کہ پورے ملک میں بارڈر کراسنگس کو بھی دیکھنا ہے، سی پورٹس کو بھی دیکھنا ہے، ڈرائی پورٹس کو بھی دیکھنا ہے. ہمارے جو شہروں کے اندر انٹرنلی جو معاملات ہیں، ریٹس ہیں، کوئی انفارمیشن آتی ہے کسی بھی قسم کی منشیات کو لے کر اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے، پھر فردر اسے کنوکشن تک لے کر جانا ہے. ہمارا بیسیکلی اویئرنیس سیشنز کرنے کا مقصد اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے سر نے بھی بات کی تھی، بہت ماشاءاللہ اچھے سے بریف کیا سر نے اس بارے میں کہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہم فورسز کے ساتھ ہماری عام عوام، ہماری یوتھ شامل نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے ان کا فرینڈ نشہ کر رہا ہے، وہ اسے روکتے نہیں ہیں. آج کل ہم نے اس لعنت کو اتنا عام کے لیا ہے کہ یہ ہماری روٹین میں بالکل اس طرح شامل ہوگی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اگر بک رہی ہے تو میں یہاں پہ اسرائیل کی مثال کوٹ کرنا چاہوں گی. ابھی پچھلے دنوں جو بھی آنے سے ان کی سیل کا افیکٹ نہیں ہوا، ہم بڑے شوق سے اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ جی اتنے % جو ہے نقصان ہو گیا، اتنے بلینس کا نقصان ہو گیا. تو یہی تو ہے، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو سپلائی پر آٹومیٹکلی افیکٹ پڑتا ہے. جب ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں سپلائی کا فیکٹر موجود رہے، ڈیمانڈ کا فیکٹر موجود رہے گا تو سپلائی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چور راستہ ڈھونڈ لے گی. اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہماری عام عوام، ہماری یوتھ ہمارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگی. اسی لیے ہم لوگ اویئرنیس سیشنز کرواتے ہیں.
लोगों को बार बार ये बताते हैं कि ये मंशियात जो हम इसकी लत में इसलिए पड़ जाते हैं कि अपनी वक्ती परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें पढ़ने के, घरेलू फैक्टर्स भी हैं, हमारी यूथ का सबसे बड़ा फैक्टर है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैम बैठी हैं अभी जब आपसे बात करेंगी तो आपको बताएंगी कि हमारे पास मोस्टली यूथ वो आती है जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, लेकिन वो सारी लत में पढ़ गई। क्यों? क्योंकि पेपर था, पेपर की टेंशन थी। तो हमने कहा चलो जागने के लिए ले लेते हैं। ग्रेड्स अच्छे लाने थे, पेपर की तैयारी करनी थी, चलो ले लेते हैं। पेपर अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, चलो डिप्रेशन है, ले लेते हैं। और कुछ नहीं की तो ये हमारी जो स्लीपिंग पिल्स आजकल हमारे शायद हर किसी के घर में मौजूद है। कोई ना कोई हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ऐसा होता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये भी अगर जरूरत से ज्यादा ले जाए तो नशा बन जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। हमारी यूथ में आजकल बहुत एक चीज इन हो रही है कि जी टेंशन है, नींद नहीं आ रही तो चलो स्लीपिंग पिल्स ले लें। वो बहुत किसी की लेगी और आपको नहीं पता चलता कि आप कब उसके एडिक्ट बन जाते हो। तो ये सारी वो चीजें जो हमारे आसपास हो रही होती है, जाने अनजाने हम खुद भी शायद फील कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि उसके असर हम पर क्या पड़ने वाले हैं। पहले तो हम अपनी मर्जी से देते हैं कि जी हमने लेनी है, क्लास चेंज करनी है। यूनिवर्सिटी में गए, ग्रुप देखा, अच्छा बहुत हाई फाई है, एलीट क्लास है, बहुत अच्छा उठना बैठना है, हंसना बोलना है, अच्छा वेट ले रहे हैं, शीशा ले रहे हैं, चलो हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो वो क्लास चेंज करना, वो स्टेटस चेंज करना, वो ये परेशानियों से बचना, अच्छा घर में कोई इशू चल रहा है, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दी चलो ले लो। ये हमारी वो वाइट चॉइस चीजें जो हम करते हैं ये सोचकर कि हम सिर्फ फिलहाल अपनी इस परेशानी से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो कब एडिक्शन में बदल जाती है पता नहीं चलता। और फिर जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं उनका कहना होता है कि हमने तो सोचा था हम छोड़ दें, जब हम छोड़ नहीं पा रहे। तो इस वजह से एक पैगाम मैं आज इस फोरम के जरिए आप लोगों को देना चाहूँगी, वो ये कि जब तक आप हमारी यूथ इस सब में हमारा साथ नहीं देंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप लोग अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, अपने गली मोहल्ले में हो, तो हमारा ये फ्री नंबर है 1415। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बगैर दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कुछ इंफॉर्मेशन पे काम नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हमें पहले ये चेक करना होता है कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। इसी तरह अगर आप किसी भी ड्रग एडिक्ट के हवाले से हमें बताना चाह रहे हो तब भी आप ये हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकते हो। एक आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी वो ये कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आजकल ड्रग का यूजेज बढ़ रहा है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे इदारे में ENF ने अलॉन्ग विद अदर एजेंसीज जिसमें MI भी शामिल है, जिसमें ISI के भी लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल है, ओवरऑल पाकिस्तान सीएल ऑपरेशंस स्टार्ट किए हैं, कंट्रोल नारकोटिक्स ऑपरेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिंध में उनकी जो शुरुआत है वो 16 सितंबर से होनी थी और वो हो चुकी है, जिसमें हमारा पहला फेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर लिस्ट है जिसके तहत हमने काम करना है, जिसमें ना सिर्फ यही सेशंस होंगे बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की टीम्स हैं वो वहाँ पर ऑपरेशंस भी करेंगी उन ड्रग पेडलर्स या उन सप्लायर्स को पकड़ने के लिए जो कि उन इंस्टीट्यूशंस में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो आम लोग होंगे जिनको हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, हमारे सिक्योरिटी में मौजूद लोग। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ही आए हैं जिसमें उनके अपने सिक्योरिटी स्टाफ के लोग अपने स्टूडेंट्स को गेट से आते जाके नशा जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमारा मेन फोकस इसी तरह के वेंडर्स, इसी तरह के टक शॉप पे जो चलाने वाले हैं वो होंगे और साथ साथ हॉस्टल्स और ये सारे डोमेन्स हम कवर करेंगे, इसलिए ताकि हम अपने जो तालीमी इदारे हैं उनको मंशियात की लत से पाक कर सकें। लेकिन हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी मेम्बर्स, हमारी यूथ इस चीज़ में हमारा साथ दें। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस मुल्क को मुश्किलात से पाक करने के इस मिशन में मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब भी ज़रूर होंगे। शुक्रिया।